السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومن کرام، شام غریبہ ہے اور زہرا کا لال شہید ہو چکا ہے۔ قیامت کا منظر ہے۔ مصائب اس قدر عظیم ہیں، مصائب اس قدر دل خراش ہیں کہ اگر انسان مصائب اہل بیت علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں پڑھنا شروع کرے، سننا شروع کرے تو جگر پھٹ جائے گا، دل خون کے آنسو روئے گا۔ آج کی شب وہ قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مومن کرام، دن ڈھل چکا ہے، زہرا کے لال کا گلا کٹ چکا ہے، عباس ابن علی کے بازو قلم ہو چکے ہیں، اکبر نوجوان شہید ہو چکے ہیں، علی اصغر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تمام وہ ہستیاں جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ وفا کا عہد باندھا تھا، وہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں۔ عزادارو، آج کا دن بھی بہت قیامت خیز تھا اور آج کی رات بھی قیامت کا منظر برپا کر رہی ہے۔ دن کیسا تھا؟ دن ایسا تھا کہ جب تمام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، تمام اصحاب سید الشہداء علیہ السلام کہ جن کو میدان کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کی نصرت کرنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، مومنوں، عزاداروں، سید الشہداء علیہ السلام نے اصحاب کو جس ایک خیمے میں جمع کیا تھا، عمر سعد حکم دیتا ہے کہ ان تمام اصحاب کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ جمع کس لیے کیا جائے؟ کہ ان سب کے سر تن سے جدا کرنے ہیں۔ مومنین کرام، اصحاب حسین ابن علی کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے اور جمع کر کے ہر صحابی کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، ایک لعین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ حسین اپنا ایک 6 ماہ کا بچہ بھی شہید کروا چکا ہے، اس کا جسد نظر نہیں آ رہا۔ ایک لعین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین سب سے چھپ کر ایک چھوٹا سا، ایک ننھا سا جسم خیام کے باہر دفن کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر سعد حکم دیتا ہے کہ اس لاشے کو تلاش کیا جائے۔ اب اس لاشے کو کیسے تلاش کیا جائے؟ عزاداروں، اصغر کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ تمام لعین نیزے فضا میں بلند کر کے صحرا میں مارنا شروع کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اصغر کی تلاش شروع ہوتی ہے۔ ایک نیزہ زمین میں جاتا ہے، فضا میں بلند ہوتا ہے تو 6 ماہ کے بچے کی لاش اس نیزے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ صدا بلند ہوتی ہے کہ ڈھونڈ لیا۔ عزادارو، کیا قیامت کا منظر تھا! 6 ماہ کا بچہ ہے جس کو ہاتھ میں لے کر اس کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے۔ عزادارو، عاشور کا دن اپنے اندر ہی ایک قیامت رکھتا ہے۔ مومنین کرام، جب تمام لاشوں کے، تمام شہیدوں کے سر تن سے جدا کر لیے گئے تو اب عمر سعد کہتا ہے کہ اس پر اکتفا نہ کرو، ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو۔ مومنین کرام، لاشوں کو بچھایا جاتا ہے اور گھوڑوں کو لاشوں پر دوڑا دیا جاتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ فرماتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس پر ایسے گھوڑے دوڑائے گئے کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف اور جسم کی بائیں پسلیاں دائیں طرف چلے گئی۔ عزادارو، قیامت کا منظر تھا جب تمام شہداء کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، جب تمام لاشیں پائمال کر لیے گئے، جب تمام سر تن سے جدا کر لیے گئے، تو اس کے بعد ایک لعین عمر سعد کے پاس آتا ہے کہ اے عمر سعد، اتنی بڑی جنگ جیتی ہے، اتنی بڑی جنگ جیتی ہے، ہمارا مال غنیمت کہاں ہے؟ جنگ جیتنے کے بعد عزادارو، آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی لشکر
عرب کے زمانے میں جنگ جیتتا تھا تو جنگ جیتنے کے بعد ایک بڑی قیمتی چیز جو ان کے ہاتھ لگتی تھی وہ مال غنیمت ہوتا تھا۔ اب فرزند رسول کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد یہ لعین مال غنیمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے کہ خیموں کو لوٹ لو، مال غنیمت خیام میں ہی موجود ہے۔ یہ سننا تھا کہ ان لعینوں نے خیام پر حملہ کر دیا، جس کے ہاتھ جو سامان لگا اٹھا کر لے گئے۔ عزادارو، ایک ایسا تھا کہ جب حسین ابن علی کے کپڑے بھی لوٹ لیے گئے اور جب ٹوٹنے کے لیے کچھ باقی نہ بچا تو ایک لعین دیکھتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ہاتھ میں انگشتر ہے، آتا ہے انگشتر اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انگوٹھی اتر نہیں رہی۔ کیا ظلم کرتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی انگلی کاٹ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مومنین کا نام، یہ ظلم یہاں تک رکا نہیں، خیام میں قیامت کا منظر برپا ہے۔ بیویاں دائیں بائیں دوڑ رہی ہیں، بچے دائیں بائیں خوف و ہراس سے بھاگ رہے ہیں۔ کیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ عمر سعد حکم دیتا ہے کہ ان بیبیوں کا زیور لوٹ لو، ان کا زیور لوٹ لیا جائے۔ مومنین کرام، یہ حکم آتا ہے تو یہ لعین زیور کس طرح اتارتے ہیں؟ کسی کے بیوی کے بالوں کانوں سے بالیاں کھینچی جا رہی، کسی کی گلے سے زیور اتارا جا رہا ہے۔ کس طرح اتارا جا رہا ہے؟ جس جگہ سے زیور اتارا جاتا ہے وہاں سے خون کا ایک فوارہ نکل آتا ہے۔ مومنین کرام، فاطمہ بنت حسین، حسین ابن علی علیہ السلام کی بیٹی، روایت کرتی ہے کہ میں خیام سے نکلی تو ایک لعین میرے پاس آیا اور آ کر میری طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، اے لعین، میری طرف ہاتھ نہ بڑھانا، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے بالیاں چاہیے۔ بیوی فرماتی ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ بالیاں اتار کر اس کو دی، کیونکہ میں اہل بیت نبوت تھی، میں نے اپنی طرف اس کا ہاتھ آنا برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ لعین کہتا ہے کہ اب تمہارا پردہ بھی لوٹنا ہے۔ بیوی فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میرا پردہ نہ لوٹنا۔ بیوی اپنے مکنے کو ہاتھ سے دبا کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ لعین پردہ اکھاڑتا ہے۔ کس طرح سے پردہ اکھاڑتا ہے؟ ہاتھ سے نہیں بلکہ نیزہ آگے بڑھا کر نیزے سے پردے کو سر سے اتار لیتا ہے۔ مومنین کرام، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ میں اسی حالت میں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ میں نے اپنا سر زمین پر دیا کیونکہ میرا سر پہ چادر نہیں تھی، کہیں یہ لعین مجھے بے پردہ نہ دیکھ لے۔ مومنو، بی بی فرماتی ہے کہ میرے کانوں میں ظلم کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی اپنے پردے کو رو رہا تھا، کوئی اپنی شہید اولاد کو رو رہا تھا۔ جب یہ قیامت کا منظر تھما، جب آوازیں آنا تھم گئی تو میرے کندھوں پر ایک ہاتھ آیا اور فرمایا کہ فاطمہ بیٹی اٹھ جاؤ۔ میں نے غور سے سنا تو یہ پھوپھی زینب کی آواز تھی۔ میں نے فرمایا، پھوپھی اماں، میں آپ کا حکم مان کر اٹھ تو جاؤں لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرے سر پہ ردا نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ لعین مجھے بے پردہ دیکھے۔ بی بی زینب فرماتی ہے کہ بیٹا، تو ٹھیک فرما رہی ہے کہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہے، ذرا ایک دفعہ نظر اٹھا کر اپنی پھوپھی کی طرف بھی دیکھ لے۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے کہ جب میں نے نظر اٹھا کر پھوپھی زینب کی طرف دیکھا تو اپنا سر پیٹنا شروع کیا اور کہا، ہے پھوپھی اماں، یہ تو آپ کا پردہ بھی اتار کر لے گئے، یہ تو آپ کا پردہ بھی اتار کر لے گئے۔ عزادارو، یہ ظلم یہاں ختم نہیں ہوا، اب ایک اور اعلان ہوتا ہے۔ عمر سعد حکم دیتا ہے لشکر اشقیاء کو۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ اب لوٹنا ختم، اب خیام کو آگ لگا دو۔ خیام کو آگ لگانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک خیمے کو جلایا جاتا ہے، دوسرے خیمے کو جلایا جاتا ہے۔ جب تمام خیام جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بیویاں خیام سے نکل کر دائیں بائیں بھاگنا شروع کرتی ہیں۔ جناب زینب اولیاء برہنہ سر سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، فرماتی ہیں، اے وقت کے امام، مومنوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا
کہ میدان کربلا میں سید الساجدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ امامت کا آغاز کس انداز میں ہو رہا ہے، کس حالت میں ہو رہا ہے؟ خیمے جل رہے ہیں، سامنے بیبیاں برہنہ سر ہیں۔ زینب اولیاء آگے پوچھتی ہیں کہ بیٹا سجاد، اے وقت کے امام، آپ کا حکم چاہیے، خیمے جل رہے ہیں، خیام کو آگ لگ گئی ہے کہ بیٹا سجاد اب ان خیموں میں جل کے مر جانا ہے یا اپنی جان بچائیں۔ امام سجاد علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ پھوپھی اماں، بہتر یہ ہے کہ خیام سے نکل کر اپنی جان بچائی جائے۔ مومنو، بیویاں خیام سے نکلتی ہیں، سید الساجدین خیام سے نکلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آگ تھمتی ہے، سب کچھ جل چکا ہے، بچے خوف و ہراس سے دور بھاگ چکے ہیں۔ سب بیبیوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ زینب اولیاء تمام بیبیوں کو ایک جگہ بٹھاتی ہیں۔ ایک قیامت کا منظر ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی رباب بیبیوں کے ساتھ آ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بی بی زینب جا کے بلاتی ہیں کہ آئیں اور آ کر ایک جگہ تمام بیبیوں کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ بی بی رباب کی نظریں دائیں بائیں شاید کسی چیز کا انتظار کر رہی ہیں۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں کہ اے بی بی کس کا انتظار کر رہی ہو؟ فرماتی ہے میرا اصغر نہیں آیا، میرا اصغر واپس نہیں لوٹا ہے، میں کس طرح سے جا کر رہا میں بیٹھ جاؤں۔ مومنین کرام، یہ سننا تھا۔ زینب اولیاء کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، بی بی کو لا کر باقی بیبیوں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اب ان بچوں کی تلاش ہوتی ہے، شہداء کے بچوں کی تلاش شروع ہوتی ہے جو ڈر کر سہم کر صحرا میں دائیں بائیں بھاگ گئے تھے۔ کچھ بچوں کو ڈھونڈ لیا گیا اور کچھ بچوں کے لاشیں گھوڑوں کی تابوں تھلے آ کر اس قدر مسخ ہو چکے تھے کہ پہچاننا مشکل تھا۔ ایک بچی ایسی تھی کہ جس کی تلاش ہو رہی ہے لیکن مل نہیں رہی۔ یہ کون تھی؟ یہ سکینہ ابن حسین تھی۔ چھوٹی سی بچی کی تلاش شروع ہوتی ہے، تمام بیبیاں ڈھونڈ رہی ہیں کہ سکینہ کہاں ہے۔ عزادارو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب زینب اولیاء مقتل حسین میں جا کر پہنچتی ہیں۔ کیا منظر دیکھتی ہیں کہ سکینہ بابا کے لاشے کے اوپر سو رہی ہے۔ جا کر بچی کو اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر پوچھتی ہیں کہ بیٹا سکینہ، بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا، یہاں تک کیسے پہنچی؟ فرمایا پھوپھی اماں، جب وہ لعین خیام کو لوٹ رہے تھے تو میں بابا بابا کہتے اس طرف دوڑی آئی تو اچانک اس لاشے سے صدا آئی، آجا میری بچی، آجا میرے سینے پر سو جا۔ آ کر میں اس سینے پر سوئی تو خواب میں میرے بابا مجھے ملے۔ خواب میں ملتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بچی، جا کر میری امت کو میرا پیغام دینا، فرمانا کہ اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے حسین کی غربت کو یاد کر لینا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔